اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 164۔ انا بے شک فی میں خلق کی پیدائش میں السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں واختلافی اور عدل بدل کر آنے میں اللیلی رات کے والنہاری اور دن کے، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے میں والفلکی اور کشتیاں التی وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحری سمندر میں بما اس سے جو ینفع الناس لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں اور جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اتنی ہیں کہ انسان سوچنے اور دیکھنے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بہت مین اس کائنات میں ہمارے سوچ بچار کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، جیسے زمین، آسمان۔ دیکھیں آسمان اتنا پھیلا ہوا، کوئی ستون نہیں، کوئی سپورٹ نہیں۔ اب ہم نے چھاتی کھڑی کرنی ہو تو ہمیں چاروں سائڈوں سے اس کو سپورٹ دینی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا وہ اتنا وسیع، اتنا کشادہ، بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ نے اسے کھڑا کیا، اور تا حد نگاہ جہاں پہ بھی ہم نظر دوڑائیں ہمیں آسمان ہی نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر حویلی میں تو آسمان نظر آ رہا ہے تو کسی اور جگہ چلے جائیں تو ادھر آسمان نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ آسمان نظر آئے گا، ہر شہر میں نظر آئے گا، ہر ملک میں نظر آئے گا، پوری دنیا میں نظر آئے گا۔ اسی طرح زمین، جہاں پہ بھی چلے جائیں زمین ہمیں نظر آئے گی۔ تا حد نگاہ اللہ نے زمین کو بھی کشادہ کر دیا۔ اسی طرح دن اور رات، ہر جگہ پہ دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کشتیوں کا چلنا، تو یعنی جو بڑی مین اور بڑی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو اہم ترین مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کے لیے عقل دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیوں کو بیان کیا۔ اور اس آیت کے اینڈ پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں، اگر کوئی عقل رکھتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ نشانیاں بہت بڑی ہیں۔ جی تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بنائی کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے بماء پانی کو فاحیا پھر زندہ کیا بہ الارض اس سے زمین کو بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ اور اللہ نے جو آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین جو ہے ہو جاتی ہے، مطلب کیا اس کو کہیں بنجر ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کر کے اس کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیتے ہیں۔ تو وبسا اور پھیلائے فیہا اس زمین میں من کل دابہ ہر طرح کے جاندار۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس زمین میں ہر طرح کے جاندار کو پھیلا دیا۔ وتصریفی اور چلنا الریاحی ہواؤں کا۔ اب ہواؤں کا چلنا یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ چیز بھی تو یہ بھی بہت بڑی نشانی ہے جو ہوائیں اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ والسحابی اور بادل المسخری مسخر ہونا بین السماء آسمان کے درمیان والارضی اور زمین کے درمیان، اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہونا لآیات البتہ بڑی نشانی ہیں، البتہ یہ نشانیاں ہیں لقوم اس قوم کے لیے یعقلون جو عقل رکھتی ہے، یہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا عدل بدل کر آنا، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا اور آسمان سے پانی کا نازل ہونا، زمین میں ہر طرح کے جانداروں کو پھیلانا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا مسخر ہونا، یہ ساری بڑی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔
وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اندادن شریک، اور لوگوں میں سے جو اللہ کے سوا شریک بناتے ہیں یحبونہم وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ابھی اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بناتے ہیں وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ اللہ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ولو اور اگر یروا دیکھ لیں الذین وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب جب وہ دیکھیں گے عذاب کو ان القوۃ وہ جان جائیں گے کہ بے شک ساری قوتیں للہ جمیعا سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقتیں ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان لوگوں سے شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ساری قوتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دینے والے ہیں۔ جی دوبارہ سن لیں سارا سبق۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں دن اور رات کے عدل بدل کر آنے میں کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا وبث فیہا من کل دابہ اور اس زمین میں ہر طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا وتصریف الریاح اور ہواؤں کا مسخر ہونا ہواؤں کا چلنا والسحاب المسخر بین السماء والارض اور بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا لآیات لقوم یعقلون البتہ عقل رکھنے والی قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ اور لیکن جو حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ساری طاقتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور اللہ تعالیٰ تو بڑی سخت پکڑ کرنے والے ہیں، بڑا سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، خالص اپنی رضا کے لیے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔